بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور ان کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور کاروبار کی نیت سے آیا اور وہاں چند دنوں تک کاروبار کرتا رہا۔ پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائے تاکہ کسی مسافر یا تاجر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ یہ گھبرائے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا ایک لوہار نظر آیا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو گرفتار کیا اور باقی چوروں کے ساتھ امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ اب امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے اس سے مزید کوئی تحقیق نہیں کی اور سب کو قید کر دیا۔ تو نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اس کے کرم سے حل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی اور ہر 2 رکعت کے بعد سر میں سجدہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا اور دل سوز مناجات کر رہا تھا کہ اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب میں دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کو چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی اور اس نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا، پھر وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ تو اس کے بعد دوبارہ سویا تو پھر وہی خواب دیکھا۔ خیر، اس نے یہ خواب 4 مرتبہ دیکھا تو اس نے رات کو ہی اپنے جیلر کو بلوایا اور کہا کہ بتاؤ، کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ تو جیلر نے عرض کیا، علی جا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنا ضرور بتاتا چلتا ہوں کہ جیل میں ایک شخص ہے جو نفل پڑھ رہا ہے اور زاروں کے تار رو بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے۔ تو عبداللہ طاہر نے کہا، اس شخص کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ شخص بے قصور ہے۔ تو اس امیر نے اس شخص سے مدد کی اور کہا، آپ میرے 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ اور نمبر 3، جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیے گا۔ اب اس لوہار نے کہا، آپ کو میں معاف بھی کر دیتا ہوں اور آپ کے درہم بھی قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ نہیں قبول کر سکتا کہ جب مجھے کوئی مشکل آئے تو میں آپ کے پاس آؤں۔ تو امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جو خالق و مالک مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ الٹ سکتا ہے تو وہ میری ضرورت کیوں نہیں پوری کر سکتا، اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس خالق کے حقیقی کے پاس جانے کے بجائے آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کے آؤں۔ یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، اور میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل تاریخ جہاں کو سبسکرائب کریں۔